وہ بلال حبشی جو ابو جہل کے ظلم و ستم کی وجہ سے کبھی اف بھی نہیں کرتا تھا، وہی بلال، اس کے اندر وہ جرأت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تپتے ریت پر لٹا کر اس غلام پر کالے کلوٹے پر ظلم کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس نظریے سے منحرف ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، چمڑی ادھیڑی جا سکتی ہے لیکن لا تطیعوا، ہماری اطاعت نہیں۔ احد احد ان کی زبان پر اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کے قرب کے حصول اور اللہ کی طاقت سے حوصلہ پاتے ہیں وہ سارے۔ یاسر، صہیب ہے، عمار ہے، مظلوم و کمزور ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں، بخاری میں یہی، اس کے بعد جو حدیث آتی ہے، ابو سفیان جو اس زمانے میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان قافلے کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ سچ سچ بتاؤ کہ اس نبی نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی جماعت میں کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے اشرافیہ ہیں، بڑے بڑے مالدار اور سرمایہ دار؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ، غریب لوگ ہیں، یتیم و مسکین ہیں، سوسائٹی کے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت قبول کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے سرداروں نے کہا کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات کیسے سن لیں؟ یہ سارے کمزور، یتیم، مسکین جو ہمارے غلام ہیں، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم سردار لوگ ہیں، کیسے بات سنیں؟ تو حضور نے حکمت عملی کے تحت ارادہ بنایا کہ چلو ان کی دلجوئی کے لیے ایک دفعہ ان سے علیحدہ مجلس کر لو اور پھر ان کو ساتھ شامل کر لیں۔ قرآن نے وارننگ دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور صاف کہہ دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سچی جماعت کے ساتھ جمائی رکھیے جو اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے صبح و شام، ان کو چھوڑ کر سرمایہ داروں کی طرف نظر مت۔ خواہش پرست ہیں، اپنے نظام میں ظالم اور زیادتی کرنے والے ہیں، امرہ فروطا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کی یہ جماعت مصیبتوں اور مشقتوں میں بنائی، تیار کی۔ حضور حج کے موقع پر قبائل کو دعوت دیتے ہیں، دعوت قبول کرو۔ تو حضور کا حقیقی چچا ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے خاندان کا بچہ ہے اور یہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ قرآن نے سارے الزامات دہرائے ہیں، کتنی اذیت کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے عزم پر لا تطیعہ، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال اذیتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی انقلابی جماعت مستقیم اپنی جگہ پر استقامت رکھ جاتی ہے۔